السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں آصف رائے۔ 9ویں کلاس کا سبق نمبر 5 اور لیکچر نمبر بن رہا ہے 6، لیکن اس سبق نسو اور سلیم کی گفتگو اس کا لیکچر نمبر 2 ہے، جو کہ مشقی سوالات کے ساتھ ہے اور جو خلاصہ ہے اس کے کچھ اہم نکات ہیں۔ تو آئیے عزیز طلباء ان دونوں کو حل کرتے ہیں، چلتے ہیں بورڈ کی جانب۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس سبق نسو اور سلیم کی گفتگو جو کہ لکھا ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے، اس کے متعلق ہم مصنف کا تعارف پڑھ چکے ہیں اور اس پورے سبق کے جو اہم الفاظ معنی تھے ہم نے وہ بھی بڑی اچھی طرح سے کر لیے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس ہے سبق کے خلاصہ کے اہم نکات۔ اس سبق کے جو اہم نکات ہیں خلاصے کی شکل میں ہم ان کو حل کرتے ہیں۔ تو پہلا جو ہمارے پاس نقطہ ہے وہ ہے نسو کا گھر والوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا۔ عزیز طلباء، نسو نے اپنے پورے گھر کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور بیدارہ کو بھیجا کہ جائیے سلیم کو اٹھا کے لائیے۔ سلیم کی ماں کو ساتھ لے جانے کا ارادہ۔ جب سلیم اٹھ کے آیا پریشانی کی حالت میں، تو آ کے ماں سے گفتگو کی کہ اے میری ماں، میرے ساتھ چلیے، ابا جان نے مجھے بلایا ہے۔ تو ماں نے یہ کہا کہ بیٹا، میری گود میں ابھی بیٹی سوئی ہوئی ہے، لہٰذا میں نہیں جا سکتی، آپ اکیلے چلے جائیے۔ جی عزیز طلباء، اس کے بعد سلیم کا والد کے پاس پہنچنا۔ سلیم اپنے باپ کے پاس پہنچتا ہے بلا خانے پر اور ہاتھ باندھ کر ایک طرف نظریں جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے نسو کا مدرسے کے بارے میں پوچھنا۔ نسو یعنی کہ سلیم کے باپ نے پوچھا کہ سلیم، آپ مدرسے کیوں نہیں جاتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سلیم نے کہا کہ ابا جان، ابھی آدھ گھنٹہ باقی ہے جانے میں بس تھوڑی دیر تک چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے سلیم سے اکیلے مدرسے جانے کی وجہ دریافت کرنا۔ جب نسو نے پوچھا کہ سلیم، آپ اکیلے مدرسے کیوں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو بڑا بھائی ہے وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ اکیلے پڑھ رہا ہے، وہ صبح اٹھ کے جلدی سے اپنے دوست کے ساتھ چلا جاتا ہے کیونکہ امتحان قریب ہیں، وہ اس کی تیاری کر رہا ہے، اور میں اکیلا ہی مدرسے چلا جاتا ہوں۔ جی عزیز طلباء، یہ کچھ نکات تھے۔ اس کے بعد باقی نکات جو ہیں وہ اگلے بورڈ پہ ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اور اس کو بھی حل کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس اگلا نقطہ ہے اکیلے گھر میں تیاری کرنا۔ جب باپ نے پوچھا کہ سلیم، آپ اکیلے گھر میں تیاری کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو بڑا بھائی ہے اس کے پاس اکثر اوقات گنجفہ اور شطرنج پڑے رہتے ہیں، تو مجھے پڑھنے میں دشواری آتی ہے، اس لیے میں اکیلا پڑھتا ہوں۔ اگلا نقطہ ہے باپ کا سلیم سے شطرنج کا پوچھنا۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا، آپ شطرنج کیوں نہیں کھیلتے؟ کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو سلیم نے کہا کہ ابا جان، مجھے اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کھیلوں سے اس قدر غیر دلچسپی رکھتے ہیں، آپ تو کافی کھیلوں میں دلچسپی رکھا کرتے تھے۔ جی عزیز طلباء، اگلا نقطہ سلیم کا کھیلوں سے غیر دلچسپی کا اظہار باعث تعجب، یعنی کہ پہلے نقطے میں بھی میں نے بتا دیا، اس میں بھی اس بات کو تھوڑا سا دہرا دیتے ہیں کہ باپ کو حیرانی ہوئی ہے
کہ بیٹا آپ تو اچھا خاصا کھیلوں میں دلچسپی لیا کرتے تھے، یہ اچانک سے غیر دلچسپی کا اظہار کیوں ہوا؟ تو باپ کو تعجب ہوا ہے، حیرانی ہوئی ہے اس بات پر۔ اس کے بعد کھیلوں سے غیر دلچسپی کی وجہ، یہ نقطہ بھی پچھلے نقطے کے ساتھ موجود ہے۔ تو سلیم نے کہا کہ ابا جان اب میرا دل نہیں کرتا ان کھیلوں کی طرف، کیونکہ میرا دل اکتا گیا ہے ان کھیلوں سے، میں پڑھنے کی طرف زیادہ بڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا عزیز طلبہ، یہ جو نقطہ ہے منجلا لڑکا سلیم کا ہم جماعت، ایک دن سلیم کو جو ہے وہ سبق اچھی طرح سے یاد نہیں تھا، جسے اموختہ کہتے ہیں، یاد نہیں تھا، تو مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ سلیم ایسا کرو، منجلا لڑکا آپ کے گھر کے قریب ہی تو رہتا ہے، گھر سے گھر جڑا ہوا ہے، تو ایسا کیجئے اس کے گھر جا کے پڑھایا کرو تاکہ آپ کو سبق یاد ہو جایا کرے گا۔ جی عزیز طلبہ، بڑی بی سے ملاقات، سلیم اگلے دن ان 4 لڑکوں کے ہاں چلا جاتا ہے اور جاتے ہی سیدھا ان 4 لڑکوں کے پاس جاتا ہے اور جا کے بیٹھ کے پڑھنے لگ جاتا ہے۔ جو بڑی بی ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں تو ان کو یہ طریقہ سلیم کا اچھا نہیں لگتا، ناپسندیدہ لگتا ہے، تو وہ انہیں بلا کے سمجھاتی ہیں کہ بیٹا یہ طریقہ اچھے لوگوں کا نہیں ہے کہ پاس سے گزرنا اور سلام دعا نہ کرنا۔ جی عزیز طلبہ، بڑی بی کا سلیم کو دعا دینا، بڑی بی یہ بتاتی ہیں کہ اے سلیم، اے بیٹا، یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جب بھی کسی بڑے بوڑھے کے پاس جو آپ سے بڑا ہو اس کے پاس سے گزرو یا وہ آپ کے پاس سے گزرے تو اس سے سلام کر لیا کرو، یہ اچھے لوگوں کی بھلے مانسوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ بڑی بی کہ ہاں سلیم کچھ عرصہ جاتا رہا، سلیم کچھ عرصہ جو ہے وہ بڑی بی یعنی 4 لڑکوں کے گھر جاتا رہا اور وہاں پہ یہ سلسلہ تعلیم کا جاری رہا، اور اس طرح سے سلیم کو کھیلوں سے جو رغبت تھی وہ ختم ہو گئی اور اس سے سلیم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کنارہ کر گیا۔ جی عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارے پاس خلاصہ جس کے ہم نے اہم نکات کیے۔ یہ نکات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ جو خلاصہ ہے اس کا سارا جو پورا نمونہ ہے، جو کہانی ہے، وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، آپ کو آسانی ہو خلاصہ لکھنے میں۔ آئیے چلتے ہیں آپ کی مشق میں۔ جو سوال نمبر 2 ہے وہ یہ ہے کہ سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ پہلا سوال یہ بنتا ہے، بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ تو جواب اس کا یہ بنتا ہے، بیدارہ نے سلیم سے کہا کہ صاحب زادے اٹھئے، بالا خانے پر میاں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب تھا۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اگلے بورڈ کی جانب اور وہاں پہ بقیہ سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، ہمارے پاس اگلا سوال ہے، سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ جی عزیز طلبہ، جواب ہے، جب سلیم نے اپنی امی جان سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں تو انہوں نے یہ کہہ کر سلیم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ میری گود میں لڑکی سو رہی ہے، میں اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی، تم اکیلے ہی اپنے ابا جان کے پاس چلے جاؤ۔ جی عزیز طلبہ، اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں گیا؟ جواب ہے، 1 ماہ بعد یعنی 1 مہینے کے بعد مدرسے کا امتحان ہونے والا تھا۔ سلیم کا بھائی اپنے دوست کے گھر جا کر اس سے مل کر امتحان کی تیاری کرتا تھا، وہاں اسے دیر ہو جاتی تھی، وہ وہیں سے مدرسے چلا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے نہیں جاتا تھا۔ جی عزیز طلبہ، اگلے سوال اگلے بورڈ پہ ہیں، ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، سوال نمبر 4 ہے، سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟
جو 4 لڑکے موجود تھے ان کی کون کون سی خوبیاں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. تو آئیے وہ خوبیاں پڑھتے ہیں جو آپ کی شکل میں. سلیم نے ابا جان کو بتایا کہ وہ چاروں لڑکے بڑی خوبیوں کے مالک ہیں. راہ چلتے ہیں تو نظریں نیچی کیے ہوئے رہتے ہیں. راستے میں اپنے سے کوئی بڑا مل جائے تو اسے سلام کرتے ہیں, چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو. کئی برس سے اس محلے میں رہ رہے ہیں مگر کسی کو کانوں کان خبر نہیں. محلے میں بے شمار لڑکے ہیں لیکن ان بھائیوں کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں. نہ وہ لڑتے جھگڑتے ہیں اور نہ ہی گالی گلوچ کرتے ہیں, نہ قسم کھاتے ہیں نہ ہی جھوٹ بولتے ہیں, نہ کسی کو چھیڑتے ہیں اور نہ ہی کسی پر آوازہ کستے ہیں. آدھی چھٹی کے وقت سب بچے کھیلتے ہیں مگر یہ لوگ قریب کی مسجد میں نماز ادا کرنے چلے جاتے ہیں. جی آخری سوال ہے, حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ جواب اس کا دیکھتے ہیں. حضرت بی 4 لڑکوں کی نانی تھی. انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بیٹا اگرچہ تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا لیکن میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں تم کو دعا دوں, جیتے رہو, عمر دراز ہو اور اللہ نیک ہدایت دے. بیٹا برا مت ماننا, یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے بڑوں کو سلام کیا جائے. تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضروری تھا. جی عزیز طلبہ, یہ تو ہمارے سوالات تھے اور ان کے مختصر جوابات تھے جو ہم نے حل کر لیے. اس مشق کے اندر MCQs جسے آپ کثیر الانتخابی سوالات کہتے ہیں وہ آخر پہ دیے ہوئے ہیں. عزیز طلبہ آپ نے ان کو حل کر لینا ہے اچھی طرح سے. جی عزیز طلبہ, میں آصف رائے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.